حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دے کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا، قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا، بچے بولتے ہیں، لیکن کب، جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی، پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے، کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات ہی یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی، 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن روح بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے، وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے۔ درویش بن کے آتے، کہتے بابا آیا بھائی،
بابا سارا کچھ جانتا ہے، اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آ کہتے ہیں اس نے سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا، وہ سارا کچھ ہی بابے نے بتایا ہے، بابا آیا تھا تو کہہ رہا تھا تو ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے بھی، تو جاتی دفعہ کیا ہوا ہے؟ جاتی دفعہ بابا جیب صاف کر گیا ہے۔ ایسا ایسا دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہیں، ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دگنا کیا کرتے تھے، سنے ہوئے نا آپ حضرات نے؟ سونا دگنا کرتے کرتے وہ جو 1% تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے۔ دجل کا مظاہرہ ہے، فریب ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے۔ اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز۔ تو جس ریڑھی والے نے سامنے عام صحیح لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے ان کی آنکھوں کو چندھا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو، جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ۔ اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا ہی چوئے گا۔ جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں۔ اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے، تو کر کے کیا ہے تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی۔ لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ، 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے، جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے۔ حضرت واصل بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے، خریدا ہوا مال واپس، واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا۔ کہنے نے ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا، ایڈیاں گلاں سنا کے، ایڈا سیاڑا سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کیتی ہے، تو انہوں بڑا سونا لگے گا، پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے بڑی مشکل سے، مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا۔
اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارا دن جھوٹ بولا، فریب کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرا۔ بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے۔ فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے۔ فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے۔ فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گی۔ اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے، فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں، نبی پاک کا غلام ہوں۔ رونے لگے، فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا، کیا کروں، نوکر اس گھر کا ہوں، جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے اجازت۔ ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو کونین کے مالک کی مان، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے۔ دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، رم جھم برکھا برسی ہے، مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے، پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے، پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی۔ حضور سویرے نکلے، بازار میں گئے، غلے کا ڈھیر پڑا ہے، نبی پاک کی نظر پڑی، حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے، سارا خشک ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے، تیرے غلے میں پڑی نہیں، تیری گندم خشک رہ گئی، رات اتنی بارش ہوئی۔ نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور پردہ پوش ہے نا، لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے، جو دھوکہ دے۔ اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا تیرے غلے پہ، تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا، بازو اوپر کیا، اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا، تو ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے، فریب کرے، مکر کرے، دجل کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے۔ اب تو لوگ ہنستے ہیں، دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے۔ گوالے سے پوچھا، دودھ بیچنے والے سے، اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں، سب کا ہی رنگ نرالا ہے، سب کا ہی انداز نرالا، سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی، سارے دو۔ وہ گزر گئے لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی، بند کر دیتے تھے دکان، فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو۔ وہ گزر گیا زمانہ، اب تو اللہ معاف کرے، حالات اس قدر بگڑ گئے۔ دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں، کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں، گرمی بڑی سخت ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ ایک چوری، اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ۔ میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں، دودھ بیچنے والے سے، صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر، تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب، آج کے بعد شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ سرے عام، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حیا ختم ہو گئی، دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئیں، رو پڑے۔
लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे हुजूर आपको क्या हुआ? वो पानी मिलाने वाला भी आ गया, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कयामत के दिन तुझे जो सजा मिलेगी वो सजा याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुझे जो सजा मिलेगी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर क्या सजा मिलेगी? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये दूध रब तेरे सामने रखेगा और तुझसे अल्लाह फरमाएगा चल इससे पानी अलहदा कर, अल्लाह तुझे सजा देगा। मैं एक शख्स की मिसाल दे रहा हूं, लेकिन इससे मुराद सिर्फ गवाला नहीं, ये बात बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक। यहां जो जिसके यहां से दूध खरीदा जाता है वो तो जब भैंस का दूध धोने लगता है तो पहले ही पानी रख लेता है, इल्ला माशाअल्लाह। ये कई घरों से नुक्स वाकया होके आता है, एक जगह पे नहीं है, ये बड़ी दूर तक हालात बिगड़े हुए। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे रब करीम कयामत के दिन तुझसे फरमाएगा चल अलहदा कर, दूध से पानी बता कर लेगा? कहने लगा हुजूर डाला तो जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता। फरमाने लगे फिर तेरा दोजख से निकलना भी मुश्किल है, तू दे बच्चों को कमा के खिला, मौज कर। आम अब तो यहां तक तमाशा लग गया है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कराची में ऐसी भी दुकानें पकड़ी गवर्नमेंट ने कि जहां दूध के अंदर केमिकल मिलाया जाता है गाढ़ा करने के लिए, और उस केमिकल नुकसान ये है उस केमिकल का कि वो कैंसर का बाइस बन रहा है। 2 किलो दूध की खातर कत्ल कर दिया एक इंसान को, 200, 400, 500 की खातर मार दिया बीमारी लगा के, बच्चे यतीम कर दिए, औरतें बेवा कर दी, घर उजाड़ दिए थोड़े से धोखे के लिए, इतनी सी दुनियादारी इकट्ठी करने के लिए। यहां दवाइयां जाली नहीं बिक रही, यहां लोग मिलावट वाली, इतने इतने लोग खड़े हैं डॉक्टर के दरवाजे पर और तारीफें कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस कंपनी की, क्यों लिख के देते हैं डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाई? उन्हें खबर नहीं कि क्या हाल है, मौत बेचते हो फिर समझते हो जन्नत में जाओगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान समझ लिया लोगों ने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दोस्त, जिसका भाई, जिसका पड़ोसी उसके बवाइक से महफूज ना हो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने कहा हुजूर ये बवाइक क्या है? फरमाया जुल्म और धोखा। जिसने पड़ोसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं रहा। लोग शिकवा करते हैं, कहते हैं लोग दुनिया सारी धोखेबाज हो गई है, लोग सारे। किसी ने मुल्ला रूमी से कहा था हुजूर सारे लोग ही धोखेबाज हैं। फरमाया तू अपना तजर्बा करना, तुझे इसलिए सारे धोखेबाज मिलते हैं कि तेरे अपने अंदर बड़ा धोखा है। अपने अंदर खुलूस पैदा कर, अल्लाह तुझे बड़े खुलूस वाले लोग अता फरमाएगा। तू खुद इससे यारी लगाता है, धोखे के रंग में लगाता है। तेरी हर दोस्ती इसलिए है कि तू नफा कितना ले सकता है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया, फरमाया खबरदार तुम्हारा रंग एक होना चाहिए, तुम्हारा रूप। मेरी बातों की समझ आ रही है आप आपको? धोखा देना, फरेब करना, फराड करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा ना करना जी। तो उस पीर दे बंदे किवें मुरीद होन जिदे मुरीद होया दुकान ही ना चमके? क्या मतलब हुआ बैत होने का? इतनी देर के मुरीद हुए हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कारोबार चमका ना दुकान बनी। उल्टा पीर साहब कहते हैं सूद बंद कर दो, धोखे बंद कर दो, फरेब बंद, जित होंदा पे तो भी नहीं होने देंगे, क्या फायदा है ना जी। तो कोई मकर फरेब ही नहीं, दजल ही नहीं, सादा सादा काम कैसे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा? कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है? कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मोजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके
اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے؟ ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں کٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو، دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے۔ کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر، اللہ کے سامنے سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی، فوراً مان گیا۔ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، میں نے ہی کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہنے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں، آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو، تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں۔ اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا، کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی، ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی، مست ہو کے کھانے لگے۔ جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگیں، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا، چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے، سارا کچھ لے لے جان بخش دے، رونے لگے تڑپنے لگے، لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی داد رسی کو نہ آیا۔ تینوں لاشیں
ایک دریا میں، دوسری وہاں مر گئے، مردہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام، لالچ کا انجام، دھوکے کا انجام، فریب کا انجام۔ او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی، صحت کسی دکان سے ملتی نہیں، دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے، لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے۔ زندگی جو دھوکے سے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، فریب سے اکٹھا کرتے ہیں۔ مولا رومی نے ایک چاتر عورت کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں بڑی تیز تھی، رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا، اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا، سارے رنگ۔ اس کا خاوند بڑا نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے مکر کیا، دھوکہ کیا۔ پہلے اس عورت نے اس کو ماں باپ سے کاٹا، پھر بھائیوں سے کاٹا، پھر رشتہ داروں سے کاٹا، پھر اکیلی رہنے لگی۔ اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بات، جو دھوکہ دیتا ہے نا اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، اس کو فریب سے جھوٹ رچ بس جاتا ہے، پھر جب تک جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل یہود جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، ٹوپی کے بغیر۔ تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، تم نے ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، اس لیے کہ ہماری علیحدہ تہذیب ہے، ہمارا دیا ہوا دستور۔ اب تو لوگوں نے تسلب کا نام تعصب رکھ دیا ہے، اگر کوئی عقیدے پہ مضبوط ہوتا ہے تو کہتے بڑا متعصب ہے۔ او بھائی تسلب تو بڑا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تسلب تو حسن ہے دین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں بڑی کرتے اور داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، تم اس طرح کرو، مونچھیں پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب مسلمان کی موج ہے نا، مونچھیں بڑی رکھتا ہے، داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، بلکہ اب تو پیر آ گئے مارکیٹ میں جن کے بال بڑے ہیں، داڑھی چھوٹی ہے جی، موج ہے نا جی۔ طریقت لوگوں نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لانے آئے اور حضور علیہ السلام نے تہذیب متعارف کرائی، تمدن متعارف کرایا، اور جو رنگ حضور نے صحابہ کو دیا، میرے محبوب کے غلاموں نے اسے قبول بھی فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ خود محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں تربیت کرنے آیا ہوں، تبدیلی کرنے آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، وہ بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق، کردار، افعال وہ بدل جاتے ہیں۔ اگر تبدیلی نہیں نہ آتی، ایک بندے نے جا کے کہا میں فلاں آدمی کا مرید ہو گیا ہوں، تو اگر اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح مشکوک پیسہ بھی رکھ لیتا ہے، اگر تبدیلی کوئی نہیں آئے تو پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا اگر تو بدلا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تبدیل کرنے آئے، حضور نے بدل دیا۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں تجارت کرتا تھا، ہم اپنی زبان میں بیوپاری کہتے ہیں، کہتے ہیں میں گاؤں سے خریدتا تھا جانور اور شہروں میں لا کے بیچا کرتا تھا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات؟ کہتے یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میں کام کرتا تھا۔ جس دن میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں، مہربانی فرمائیں، پیسے آپ جیبوں میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے تھوڑی سی خرابی پیدا ہوتی ہے میرے ذہن کے مطابق۔ نذرانہ سنت ہے، میں حرام نہیں کہتا، لیکن یہ برسری اسٹیج پھر غریب آدمی پریشان ہوتا ہے، کہنا میرے کو دتھی ہوتی تو میں بھی ذرا آگے بہندا، اور نوٹوں والوں کی پھر محفل میں بھی قدر زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوران محفل یہ کام نہ کیا کریں، نعت خواں کو، قاری کو، عالم کو آپ نذرانہ ضرور دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوران محفل یہ کام نہ کریں، اس میں استحصال ہوتا ہے، اور پھر دولت ذرا پیاری بھی ہوتی ہے نا، اور جڑا نہیں دے گا انہوں میں کوراں گا، انہوں نہیں سی پتا میں محفل تے جانا ہے، لے کی کوئی شے نہیں آیا کرو۔ تو اس ماحول کو صحیح کریں، ویسے بھی تھوڑی سنجیدگی رہتی ہے اس بات میں۔ اللہ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے۔
میری بات پہ توجہ فرمائیے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا, کاروبار. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا, تجارت سچائی سے کرے, اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے, میرے مدرسے کے, میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دیں, بارش نہیں ہوتی. تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے. تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے, چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا. کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما, ان کو بارش عطا فرما. ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی. یہ بارش ہو گئی نا, تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے, جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے, جو تجسس میں رہتے. انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی, یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے, عام سا بندہ ہے, آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں. کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے, تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں. کہا حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے, یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے, رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی. اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی, جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے, جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے. محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے ہیں. فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے. میرے بھائی حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیں. وہ پیچھے کمیٹی کے دوست بھی سنے یار تھوڑی دیر محفل, کچھ نہیں ہوتا, کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں, آپ اتنی لمبی گفتگو نہ کریں, اللہ جزا دے, ہماری بات سنیں, ہم اللہ رسول کی کر. میری طرف دیکھیں جی آپ لوگ, میری انہوں دی گل ہے, تسی کیوں مداخلت کر دے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ہنسے ہیں تو اللہ نے مجھے اجر عطا فرمایا ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں. محفلوں کے اندر حسن پیدا ہونا چاہیے, ہمیں سننا چاہیے محفل میں. ویسے بھی ہٹو بچو اتنی ضروری تو ہے نہیں. اجمل قادری صاحب اگر آئے ہیں تو سٹیج پہ پہنچ ہی جائیں گے, اسی کام کے لیے آئے ہیں تو آ جائیں گے, اتنا ضروری مسئلہ نہیں. اب تو وہی حال ہو گیا ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, وزیروں کا بھی پرتپاک استقبال ہوتا ہے اور پیروں کا بھی پرتپاک ہی ہوتا ہے. اور فقیری میں استقبال کی کیا ضرورت ہے؟ درویشی ان چیزوں کی نفی کرتی ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا. بس اللہ کا بندہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے, اس کا وہیں اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے, اسے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی. بہرحال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میلاد ایک انقلاب ہے, حضور انقلاب برپا, یا رسول اللہ نصیحت کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے, بھلا کر کسی کا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے. کہتے میں پہلے دن گیا, اس ذوالغابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے. کہتے میں پہلے دن گیا, ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا, کی ساؤ آخی تھا پنجابی, وہ بڑا ساؤ تھا. کہتے ہیں وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے, یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے. 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ, تیرا مہنگا ہے. کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی, جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا,
میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی. میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے, تو 3 دینار اور رکھ. کہتے مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں, اب میں بدل گیا ہوں, اب میں وہ نہیں ہوں, اب میرے اندر تبدیلی آ گئی, مجھے کسی نے بدل دیا ہے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا, میں بدل گیا ہوں. کہتے ہیں کہا بات تو بتاؤ. تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا, تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں, تو رکھ. تو وہ یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا, بھلا کرنا, کسی کا نقصان نہ کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, کسی کو لوٹنا نہ. تو اب میں بدل گیا ہوں, میرے اندر انقلاب آ گیا, اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کہ جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے, میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے. جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا, اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے. اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا, لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے. باقی وہ نہ اسے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ, اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے, اور بعض والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے. تو بھائی یاد رکھیں انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا, عمل دیکھتے ہیں لوگ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند, تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں, اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, پھر وہ بیک ہونے لگتے ہیں. اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ, اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ, وقت بتا کے دیکھ, پھر تجھے پتا چلے. میلاد ایک انقلاب ہے, بدل جانے کا نام ہے. نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے, ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے. اتنا میں سخت مارتا تھا. ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ہاں, کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی, کسی کی ضرورت ہی نہیں جی, بالا دی کی مجال ہے, انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے. او بھائی ایسے نہ کر. دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں, جس کے لوگ قریب جاتے ہیں. تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے, اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے. دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے, جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں, وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا. جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی. تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں, اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے. تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ, کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوں نے, اجی 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی, وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500, اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے, اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں. یہ ظلم ہے. اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں, حاجی صاحب بھی ہیں, نمازی بھی ہیں. میں غور کرنا, کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں. تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی. جی دے گھر دانے وہ دے
کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے اپنے غلام سے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ ٹیبل پہ جگہ موجود ہے، کرسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیرانے عظام جو میری طرح کے پیر صاحبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں مرید نہیں جی میرے نال بہندے ہو، کہنے نے اسی ادب کرنے ہیں، لہذا میرے لیے چھوٹے گوشت دا شوربا اورا کر لو تے انہوں نے باقی اتھے دے آؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں، سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی میں سلمان فارسی بھی تھے، اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے، تو پھر میں متاثر ہو۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا، توجہ کیجئے گا، میں بس ایک دو بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان، بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے، یہ بھی حضرت علی کی شان ہے۔ ہاں جی، یہ بھی بیان ہونی چاہیے، اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں پہ۔ حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، جس طرح ہم بھی 2 طرح کے نہیں خریدتے، ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا۔ دین دوان والے لہدہ دے دیا جی، کیا بات ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے۔ تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدہ کر کے، وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ، اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے، اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا، انہوں نے 2 جوڑے خریدے، ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا، اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے، مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا، حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا، تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقت ہے، یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا، اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا، میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ۔ کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے، آج میں نے کھانا بنوایا، دسترخوان لگا، غلام بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو وہ روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے، وہ ڈرتے۔ میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں، تو ساتھ بٹھا کے روٹی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، فرمانے لگے سخت پہلے تھا اب سخت نہیں ہوں۔ غلام کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔